میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا۔ اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی۔ دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا۔ میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم۔ خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ۔ سویڈن میں دو گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی الوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے۔ تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ منٹ پہ سروزہ لگایا، سرو کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے۔ تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے۔ کیونکہ یہ جو وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ۔ یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس۔ اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط۔ غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس۔ تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو۔ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے، اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہو گئے۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو 100% غلط، لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے، اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا۔ مذہب کیا کہتا ہے، شراب کیا ہے، حرام، ایک قطرہ بھی حرام، لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ۔ رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے، غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے، ان میں ریلیشن نہیں ہوتے۔ ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم، بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں، بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا، نہ باپ کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن۔ یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں۔ آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے۔ تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا
نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا، تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ، چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا کبھی. میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ اس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہ روزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہ روزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا، وہاں سہ روزے میں تمہیں کباب ملے گا نا. ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں، مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی، اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ، ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے ہو تمہاری عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہے. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی، وہ باپ نہیں رہے گا پھر. وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال تھے. وہ پٹھان نہیں، پشاور کے. 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی. ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں، پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں، سوری مجھے یاد آیا، عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان. شادی ہو گئی. کہہ رہے شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کا پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو. ان کو پتہ ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی۔ دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے؟ نہیں ہوئے تھے۔ سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا۔ تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زمانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے۔ میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بھائی تحقیق کرو۔ پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم تھی نا، وہ لوگ جانتے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔ تو اس کو سمجھتی نہیں، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے۔ یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم بخت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی، آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں، اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا؟ اس نے نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائی بھی لگا رہے ہیں، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ، جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا؟ میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے،
لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کو چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہے نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں یا نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی، گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روم میں ڈھکن ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل، نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھول. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی. لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں، اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو، ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا، بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ، وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے، وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ انڈیا سے آیا، یہ بنگلہ دیش سے آیا، فلاں سے آیا، ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے، پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے؟ اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے. بچے کم ہوئے، ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے. گائیڈنس نہیں ہے، اور تم اسی عذاب میں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا، توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر، 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے، اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو، میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا. اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے. اور پیسہ بھی حلال کا ہے، تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے. ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے، لیکن جائز پیسہ ہے. تو اس وقت بھی ہم خوش تھے الحمدللہ. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان؟ دل کیا ہونے لگتا ہے؟ تنگ. کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا، یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا، وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے، کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں.
کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے. حدیث میں ایک رکعت وتر نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو. ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا. ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو. طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وتر بنا دو. کیونکہ دو رکعتیں ایون تھیں، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ آڈ. یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے. صحیح ہے نا، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت وتر بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو. تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکعتیں ہوتی تھیں. حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ. اور فرمایا بسلام، ایک سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں. اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ. بھائی دو دفعہ سلام ہے نا، دو رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی. تو وہاں دو سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں. تو دو سلام کا مطلب وہاں دو قعدے. نہیں آ رہی بات؟ تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں ہیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں. ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے. لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت کا علم بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جاہل، ایک ہوتا ہے جہل مرکب. جہل مرکب اس جاہل کو کہتے ہیں جس کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. تو آپ کو تمام ائمہ کے استدلال معلوم ہونے چاہیے کہ کس نے کس طریقے سے استدلال کیا، اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. بہت مشکل ہے سمجھانا. اس کے بعد آپ تبصرہ کریں کسی کے اوپر. تو ہاں بعض صحابہ سے ثابت ہے، تو ایسے تو ہمارا عمل بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے. تو صحابہ میں مسئلہ اختلافی تھا. تو لوگ جو ہے نا مجتہدین سے بدگمان کرتے ہیں، ایک طرف کی روایت پیش کرتے ہیں، اور عوام تو اتنی جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں. اور پھر ایسی عوام اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ محقق ہیں، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. یہ محقق ہے جس کو کم بخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ترجمہ جو کر رہا ہے یہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. ایک دفعہ ایک یورپ سے امریکہ سے ایک صاحب آئے، خون پینا شروع کر دیا میرا، اور وہی کہ وتر تو ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے، رٹا لگایا انہوں نے. میں نے کہا تو ٹھیک ہے ایک رکعت آپ کا اگر اطمینان ہے تو آپ ایک رکعت پڑھیں، ہم تو حرمین میں بھی ایک رکعت پڑھتے ہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے. اس نے کہا پھر آپ کیوں تین پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ تین پڑھنی چاہیے، اس میں احتیاط، کیونکہ تین جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں اس طرح سب کے نزدیک وتر ہو جاتا ہے. امام شافعی کے یہاں بھی ہو جائے گا، امام احمد کے یہاں بھی. یہ والا جو طریقہ حناف نے اختیار کیا یہ بے غبار ہے، اس میں سب کے نزدیک وتر کی نماز ادا ہو جائے گی. اس میں اختلاف ہے. تو ہم نے کہا یہ اتفاقی طریقہ لے لیا ہم نے. نہیں وہ تو آپ بخاری کی حدیث میں. پھر میں نے کہا آپ کس کے مقلد ہیں؟ کہہ رہا میں تقلید وقلید نہیں کرتا، میں محقق ہوں، میں محقق. میں نے کہا اچھا آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے ہیں بخاری میں آتا ہے نبی نے فرمایا ایک رکعت وتر پڑھو.
میں نے کہا یہ ترجمہ انگلش میں یا اردو میں، یہ بھی بخاری میں ہے یہ ترجمہ، نبی نے یہ ترجمہ کر کے دیا ہے؟ کہہ رہے نہیں، کہہ رہے یہ تو جو بھی عالم ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہہ رہے بڑے عالم ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب آپ اس ترجمے میں ان عالم کی تقلید کر رہے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط، آپ تقلید کر رہے ہو. تو تقلید تو کر لی نا آپ نے. کہہ رہے نہیں دینی مسائل میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے، ترجمے میں تقلید ہو سکتی ہے. میں نے کہا ترجمے کی بیس پہ ہی تو آگے وہ مسئلہ کی بنیاد ہے، بیس میں تقلید کر لی جو اس سے بڑی تقلید ہے. بھائی آپ کی تو بنیادوں میں تقلید گھسی ہوئی ہے. میں نے کہا تو میں نے کہا بھائی فنٹر گیری اچھا کام نہیں ہے. آپ یہ بولو کہ چونکہ امام شافعی بہت بڑے مجتہد تھے تو ان کی تحقیق یہ ہے، تو میں جاہل آدمی میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں، آپ اگر کسی اور کی تحقیق کو فالو کرتے ہو مولوی صاحب تو ہمیں بھی قبول. ایسے کرو گے تو میں نے کہا امت میں جوڑ بھی رہے گا اور امت تمیز سے زندگی بھی گزارے گی. یہ فنٹر گیری میں نے کہا آپ جیسوں پہ سوٹ نہیں کرتی. پھر میں نے ان کو کہا کہ جو اوتر بواحدۃ ہے تو اوتر بواحدۃ کا مطلب جفت کو کیا بنا دیتے، ایک کے ذریعے طاق بنا دو، ایون کو کیا بنا دو، آڈ بنا دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ طاق ہے اور طاق عدد کو قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے. دیکھو مغرب کی نماز دن کی نمازوں کی انتہا پہ ہے، اس کو بھی وتر بنایا گیا، اور یہ جو وتر کی نماز ہے یہ رات کی نمازوں کی انتہا پر ہے، لہذا اس کو بھی کیا بنایا گیا، طاق بنایا گیا ہے، تاکہ اینڈ کس پر ہو، طاق عدد پر اختتام ہو. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا، مالدار نہیں ہو رہا. آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال پیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے. کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری. بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2-2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، گھر ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامع تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامع میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھی میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہوتا ہے ہفتے میں. کیٹو ویٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو
ہفتے میں ایک دن ہمارے گوشت بنتا تھا اور ایک دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول ایک دن، وہ ہمارا سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اما کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہے نا، ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں صاحب شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ ایسا نہ کریں کہ ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسے ہی رہا. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں جتنا بھی اچھا بنا ہو. کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے. ایک دن لاہور سے ایک بندے ہیں، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو، میں اس کو لے گیا ہوٹل میں، میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا. تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے. تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا، بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے. ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس ایک ایک گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر. اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے. میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی. مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے، میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں، 2 ہیں. تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے. تو کہ بھائی تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی، وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا اس بیس پہ. میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی، پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی، ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا پھر 3، وہ اسی ایام میں ہوئی ہے، انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی، میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی، میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار، گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا، دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے، خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی، میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو، ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک، باقی مجھے سخت بھوک لگ، میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے تم غریبوں. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے، تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو، گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار، جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے، بچے ہونے چاہیے، وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی میں تو تھوڑے دن میں دھی بھر جاتا ہے، پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی، پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے، ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا پراٹھے سے دل بھرتا ہے. کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی، اب میں ہی روٹی کھا رہا، پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی، نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں، گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن، پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو، نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں ہیں یار. دیواروں اینٹوں سے، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا، اتنا بہترین گھر، خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو
वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया? उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में ना शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें अल्लाह, भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ये मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही है, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं, एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते। पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं, और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है? हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है? तो और एक का किराया जामित रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए इतना बहुत है। 2 कमरों का घर लिया हुआ था मैंने। एक दफा एक साहब आए हमारे घर, देखे 2 कमरों का घर है। उन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब मिंबर पे बातें इतनी बड़ी बड़ी, ये घर है टोटल? मैंने कहा जितनी बड़ी बातें उससे बड़ा अल्लाह ने घर दिया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। 2 कमरे, मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है। उस वक्त मेरे 16 बच्चे थोड़ी थे, 2 बच्चे थे, तो 2 कमरे बहुत हैं, बहुत है 2 कमरे, रह लेते हैं। एक वॉशरूम है, किचन है, थोड़े बहुत। बस एक चीज की मुझे टेंशन थी, धूप नहीं है उसमें, हवा भी थी, धूप नहीं है, तो वो एक टेंशन थी। तो मैं कहता था यार अल्लाह ने सारी अय्याशियां दी हुई हैं, तो एक थोड़ी सी अगर टेंशन दे दी तो क्या है, धूप का इंतजाम नहीं है, क्योंकि सनलाइट मेरे लिए, मैं नहीं बगैर धूप के बगैर गुजारा होता। तो फिर वो ये बड़ी एक टेंशन होती है इंसान को। खैर, तो मैं जब दूसरी की सोच रहा था ना, तो मैं नाश्ते नहीं मुझसे छूट रहे थे होटल के जो खास किस्म का पराठा। तो मुझे याद है मैंने अपने दोस्त के साथ प्लानिंग की, यार मैं दूसरी शादी कर रहा हूं, मेरा खर्चा बढ़ेगा, मुझे ये होटल का पराठा छोड़ना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा रहे हो गुर्बत का। लेकिन मैं गरीब ना उस वक्त समझता था ना अब, और हकीकत है हम कहां से गरीब हैं भाई। तो मैंने कहा यार ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि अब मेरे खर्चे डबल हो जाएंगे। तो मुझे अब यहां से क्या करना है, ये अय्याशी जो है ना, अय्याशी पठान होटल के जाके पराठे फोड़ो, ये अय्याशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वो भी नहीं छोड़नी पड़ी। आप जैसे जैसे शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। तो कम होती नहीं है किसी कीमत। अब मेरी सोर्स ऑफ इनकम फिर कहां से, आसमान से पैसे बरसना शुरू हुए। मेरे साथ ऐसे ऐसे मामलात हुए हैं कि मैं तो बता रहा हूं ना, कारोबार शुरू किया तो ये बिजनेस हो रहा था मेरा। मैं बैठा हुआ हूं जी, शहद चाहिए, अबे ऊपर कौन जाएगा शहद लेने? क्यों? मेरी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे लग रहा है ये बिजनेस क्या है, गरीबी है। अगले दिन आ रहे हैं अंकल भाई अब तो ले आओ, फिर अगले दिन गया मैं, शहद लाया, चलो यार ले लो भाई। इस तरह से हमारा शहद बिक रहा है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इतना होना शुरू हो गया। लेकिन इतना नहीं हुआ कि किसी के बिजनेस में जो बाकायदा। तो मुझे फिर, अब तो चूंकि मेरे माली हालात और अच्छे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, फिर मैंने निकाह जब रजिस्ट्रेशन, मैं निकाह फ्री में पढ़ाता था, पैसे नहीं लेता था। मुझे अजीब सा लगता था निकाह पढ़ा रहे आदमी पैसे ले रहे हैं उसके। लेकिन क्या हुआ, 4-6 दफा मुझे अंदाजा हुआ कि भाई ये निकाह नामा बैठ के फिल करते रहो, नादरा से वो लोग भी पैसे मांगते हैं, नादरा से रजिस्ट्रेशन करवाओ उसकी, अच्छा खासा टेंशन वाला काम है। या तो मैं पाबंदी लगा दूं, मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, या मुझे कोई बंदा रखना पड़ेगा। फिर मैंने बंदा रखा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे निकाह पढ़वाने के लिए। अच्छा, उस काम के लिए मुझे निकाह रजिस्ट्रार बनना था। लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आप निकाह रजिस्ट्रार बन जाओ, इसमें बड़े पैसे आएंगे। मैंने कहा 1 साल तक मुझे ये तौफीक ही नहीं मिल रही कि मैं जाऊं ऑफिस कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो काजी की निकाह रजिस्ट्रार का। हिला ही नहीं जा रहा, क्योंकि जरूरत नहीं है ना, पराठे चल रहे थे उसी हिसाब से। तो मैं क्यों जाऊं?
پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ. میں رجسٹر کر, تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا. 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع. اس کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کے ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تم اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی فیس رکھ دی. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے. ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا بھائی جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا, جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے, کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست نے میرے 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے, کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی, انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹ پٹی بھی جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا, انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو
اور ابھی تک یہ وہ میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیے تو رینٹ دینا پڑتا ہے. تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کی ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ, مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصعب کے بعد بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو اب اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تم تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے. مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے, کوئی بھیکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں وہ بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں. جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اما کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں, ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ باتیں میں جا سکتا ہوں. خیر, تو کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھائی پہ بول کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ کچھ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹپٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹپٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے. میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر. اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہو. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے.
تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ. تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے, اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں بھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا. جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے. پتا تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے. آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں. موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ. تو یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے. یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو. تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے. آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی بھی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے. اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا, تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے. حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں.
تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں, اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھئی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھنے کہ پیسہ کمانے کا طریقہ, تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا, میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے, جو میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. جیسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ چیچو کے پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے, تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, 4 بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں